جب مسجدوں میں اعلانات ہو رہے روزہ دارو اللہ نبی کے پیارو جنت کے حقدارو اٹھو اٹھو روزہ رکھو سحری کی تیاری کرو جتنے روزے داروں کے حلق میں یہ لقمہ جاتا ہے برابر روزے کا ثواب اس بی بی کو بھی نصیب ہو رہا ہے کلو گوشت لایا ہنڈیا میں ڈالا جب گوشت گل گیا اس میں پانی زیادہ ڈالو 2-3 گلاس پانی ڈالو وہ شوربہ بن گیا پتلا پتلا سالن ہو گیا کوئی بیٹی آٹا گوندھ رہی کوئی چولہے میں آگ جلا رہی کوئی توا تنور گرم کر رہی اچانک سرکار نے یوں نبوت والے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں اس پرات میں تھال میں رس میں گھمائی ابو بکر مسکرائے عرض گزاری یا رسول اللہ سالن زیادہ پتلا ہے آپ انگلی گھما کے لگتا ہے اس پتلے سالن میں بوٹی تلاش کر رہے ہو الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مجاہد اسلام ہر دل عزیز شخصیت میرے بہترین دوست مخلص بھائی مولانا محمود احمد چوہان صاحب ذی قدر بزرگ محترم جناب کریم بخش صاحب دیگر احباب ذی وقار بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں دل سے دعا کرو اللہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے گوٹھ راجو چوہان والوں نے محنت کی کوشش فرمائی کافی دن پہلے یہ پروگرام مشورے میں طے ہوا تھا لیکن موسم نے بھی ساتھ نہ دیا اور مہمان بھی آپ اتنے زیادہ بلا بیٹھے کہ بیان سن سن کے کچھ لوگ تھک کے اٹھ گئے، لیکن موسم نے بھی ساتھ نہ دیا اور مہمان بھی آپ اتنے زیادہ بلا بیٹھے کہ بیان سن سن کے کچھ لوگ تھک کے اٹھ گئے۔   کچھ لوگ تھک کے اٹھ گئے، لیکن موسم نے بھی ساتھ نہ دیا اور مہمان بھی آپ اتنے زیادہ بلا بیٹھے کہ بیان سن سن کے کچھ لوگ
رات ڈھل گئی، تاریخ بدل گئی، حقیقت میں اب جو تاریخ چلی ہے یہ 22 مارچ، اس میں آپ کا جلسہ نہ تھا، یہ اوور ٹائم ہے، تھوڑی دیر آپ بھی وقت دے رہے ہو، میں بھی حاضر ہوں، دل سے دعا کرو یہ حاضری اللہ قبول فرمائے۔ چونکہ مولانا محمود احمد چوہان صاحب کا یہ ذاتی آبائی گوٹھ ہے، گاؤں ہے، اپنے گاؤں میں محنت کرنا بڑی قربانی ہوتی ہے، یہ باتیں ہم سمجھتے ہیں۔ بلا تمہید گفتگو کا آغاز اس جملے سے کرتے ہیں کہ آپ سندھی مہمان نواز ہو، سندھی مہمان نواز ہو، مہمان کی قدر کرنے والے ہو۔ ابھی آپ نے دیکھا میں سٹیج پہ بیٹھا تو مولانا نے محبت کا اظہار کیا کہ چند نوٹوں والا ہار میرے گلے میں ڈالا، اس لیے ڈالا کہ ایک سید ہے، دور سے آنے والا مہمان ہے۔ بڑے اجتماعات میں لوگ مجھے اجرک ڈالتے ہیں، اس لیے کہ سندھ میں پنجاب سے ایک مہمان آیا، ہم اس کی قدر کریں۔ میں تقریر کا پہلا جملہ دے رہا ہوں، سندھی مہمان نواز ہو، آپ مہمان کی قدر کرتے ہو، در آئے کی قدر کرتے ہو، عالم کی قدر کرتے ہو، داڑھی پگڑی والے کی قدر کرتے ہو۔ سنو، شاہ کاظمی تمہیں مبارکباد دینے آیا ہے، تم مہمان نواز ہو، کل وہ مہمان آ رہا ہے جو مہمان اللہ کا مہمان ہے۔ سمجھو میری تقریر کو۔ محترم حاجی کریم بخش صاحب، مہمان تو آتے رہتے ہیں، آپ ذرا آگے آ جائیں، مولانا میرے قریب ہو جائیں گے نا بابا، آپ والے دو چار چہرے تو سننے والے بیٹھے ہیں، باقی تو بچے نیند کر رہے ہیں۔ شکر ہے، میں جاگنے والا ہوں، میں تو ساری رات بولنے والا ہوں، اور چاروں صوبوں کا میرا سفر ہے، الحمدللہ ہم نہیں تھکتے، برکت ہے قرآن کی، آپ محبت میں سنیں۔ ایک مہمان پنجاب سے آیا، لاہور سے آیا، سید آیا، فقیر آیا، ایک مہمان کوئی اور علاقے سے عالم دین آیا، بابا اس کی بھی قدر کرتے ہو، اور شاہ کاظمی کہتا ہے اس مہمان کی قدر کرنا جس مہمان کو اب رحمان نے بھیجا ہے۔ پروگرام سے واپس جا کے میں اپنے خاص حلقے میں کارگزاری سناتا ہوں، حال احوال سناتا ہوں۔ لاہور میں جمعہ کے بعد کبھی دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں، شاہ صاحب اس ہفتے کا سفر کیسے رہا، لوگوں نے کیا سلوک کیا، وہاں جا کے مہمان سناتا ہے فلاں نے مجھے کھلایا، فلاں نے پلایا، فلاں نے اجرک پہنائی، فلاں نے ہار پہنایا، فلاں نے ہدیہ دیا، فلاں نے سلام کیا، فلاں نے عزت کی، فلاں نے مجھے خوش کر دیا۔ سنو، ماہ رمضان رب کا مہمان آ رہا ہے، روزے رکھ کے، تراویح پڑھ کے، خدمت خلق کر کے اتنی نیکی کر لینا کہ رمضان جائے رحمان کو حال سنائے، رمضان بھی راضی ہو اور رحمان بھی راضی ہو۔ یہ ہے میرا بیان، اس کو سمجھو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شهد منكم
الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بابا یہ بچے بیٹھے ہو، بچوں کو بھی سبحان اللہ کی اجازت ہے بھئی. شاباش. اب ذرا میری نظروں میں نظریں ملاؤ اور میں آپ کو ایک اہم بیان سناؤں. کیا یاد کرو گے؟ پچھلا بیان میرا سارا سال آپ نے یاد رکھا، اب یہ بیان بھی سارا سال انشاءاللہ یاد رکھو گے. سنو. تاجدار مدینہ رسول مکرم نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں برکت ہے. جوانوں آپ برکت کے وظیفے پوچھتے ہو، محترم حاجی کریم بخش صاحب آپ برکت کا وظیفہ پوچھتے ہو، رضاکار بھائی آپ برکت کا وظیفہ پوچھتے ہو، مولانا محمود احمد چوہان کو کہتے ہو مولانا برکت کا وظیفہ بتاؤ، شاہ کاظمی برکت کا وظیفہ بتاؤ، سید مہمان آیا برکت کا وظیفہ بتائے. ایک وظیفہ میں بتاؤں مولانا بتائیں، یہ صوفی بتائیں. ایک وہ وظیفہ برکت کا وظیفہ ہے جو وظیفہ خود میرے سرکار نے بتایا. ساؤنڈ چلانے والے ذرا تھوڑی سی محنت کر لیں، میرا گلا بھی بچا لیں اور 2 منٹ محنت کر لیں. میں آپ کو جلدی چھٹی دلواتا ہوں انشاءاللہ. بیٹا شاباش. سنو. ایک وظیفہ جو سرکار نے فرمایا 3 چیزوں میں برکت. شاباش. میری طرف دیکھو بھئی. 3 سندھی میں کیا کہتے ہو؟ ٹرے. بولو کیا کہتے ہو؟ ہاں تھوڑی سندھی میں سن کے سمجھ گیا ہوں. ٹرے شے میں برکت، 3 چیزوں میں برکت. مولانا سرکار نے فرمایا تسحروا فإن فی السحر برکہ. رمضان کا جب اعلان ہو جائے، وہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے فجر کی اذان سے پہلے جب مسجدوں میں اعلانات ہو رہے، روزہ دارو، اللہ نبی کے پیارو، جنت کے حقدارو، اٹھو اٹھو روزہ رکھو، سحری کی تیاری کرو. اتنے بج کے اتنے منٹ ہو گئے، بقیہ سحری کا وقت اتنا رہ گیا. وہ جو سحری کا وقت ہے، سنو سرکار نے فرمایا سحری کے وقت اٹھ جایا کرو. اٹھ جانے میں سحری کے لمحے جاگ جانے میں برکت ہے. کیا ہے برکت؟ حضرت میں وظیفہ دے رہا ہوں کس شے کا؟ برکت کا. بولو کس شے کا؟ او بابا کثرت نہ مانگا کرو، زیادہ نہ مانگا کرو، ڈھیر نہ مانگا کرو. سندھی میں آپ کہتے ہو گھنو یا گھنا. گھنا نہ مانگو او میاں، گھنا نہ مانگو، برکت مانگا. یار صبح آپ کو میری ساری تقریر ہے سے بھول بھی جائے نا، یہ بچے اتنا یاد کر لیں ڈھیر نہیں چاہیے. مولا جو تو نے حلال مقسوم نصیب لکھا ہے اس میں برکت ہے. کیا دے دے؟ برکت.
برکت سنو سحری کے وقت اٹھنے میں برکت ہے، روٹی پکانے میں برکت ہے، لسی پانی بنانے میں برکت ہے، دسترخوان لگانے میں برکت ہے۔ اچھا ایک اور سنو، مرد سو رہے ہیں، میں سنا نہیں رہا، میں دکھا رہا ہوں، ذرا ادھر دیکھنا۔ مرد سو رہے ہیں، مسجد میں مولانا نے اعلان کر دیا روزہ دارو اٹھو سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ بھرے گھر میں پورے کنبے میں پہلے نیاڑیاں اٹھ جاتی ہیں، بیبیاں اٹھ جاتی ہیں، ننڈڑیاں اٹھ جاتی ہیں، میری بیٹیاں اٹھ جاتی ہیں۔ کوئی بیٹی آٹا گوندھ رہی، کوئی چولہے میں آگ جلا رہی، کوئی توا تنور گرم کر رہی، کوئی پیڑے بنا رہی، روٹیاں بنا رہی، کوئی لسی بنا رہی، کوئی دسترخوان لگا رہی۔ جب دسترخوان لگ جاتا ہے، زوجہ آتی ہے، بیوی آتی ہے، گھر والی آتی ہے، آ کے کہتی ہے میرے سائیں، میرے سرتاج، میرے شوہر، میرے مالک اٹھو دسترخوان لگ گیا۔ بیٹی آتی ہے، بابا اٹھو دسترخوان لگ گیا۔ بہن آتی ہے، بھائی جان اٹھ جاؤ دسترخوان لگ گیا۔ بوڑھی ماں آتی ہے، بیٹا اٹھ جا دسترخوان لگ گیا ہے۔ یعنی مرد سوئے رہتے ہیں، عورتیں پہلے اٹھتی ہیں۔ جب دسترخوان لگ جاتا ہے، مرد بعد میں اٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ سنو شاہ کاظمی راجو چوہان میں آیا، ایک زیرک مسئلہ لایا۔ مرد جو روزہ رکھے گا ایک فرد کا ثواب پائے گا، مرد جو روزہ رکھے گا ایک بندے کا، ایک آدمی کا ثواب پائے گا۔ سلام ہے میری بیٹیاں، سلام ہے میری بچیاں، سلام ہے میری ننڈلیاں، سید کا سلام ہے میری نیاڑیاں۔ اگر گوٹھ میں سن رہی ہو، مرد نے روزہ رکھا ایک فرد کا ثواب پایا۔ جس بی بی نے آٹا گوندا تھا، حاجی کریم بخش صاحب اس آٹے سے جتنی روٹیاں بنی، روٹیوں کے جتنے لقمے بنے، جتنے روزے داروں کے حلق میں یہ لقمہ جاتا ہے، برابر روزے کا ثواب اس بی بی کو بھی نصیب ہو رہا ہے۔ یہ ہے برکت، سحری میں برکت۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وفی مقام آخر انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اچھا بھئی اب آپ بولو گے میں نے کیا بتایا، کتنی چیزوں میں برکت؟ سارے بولے میں بتاؤں۔ سحری میں برکت پہلی جو بندہ کہتا ہے شاہ صاحب میں قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا، مقروض ہو گیا، قرض لینے والے کنڈے کھٹکھٹاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، دروازوں پہ کھڑے ہیں، روزی میں برکت نہیں ہے، کہاں سے قرض اتاروں؟ شاہ کاظمی قرآن لے کے بیٹھا ہے، فرمان رسول کھول بیٹھا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا سحری کے وقت اٹھ کے روزے کا اہتمام کرنا تیرا کام ہے، تیرے کنبے کے لیے حلال رزق میں برکت لکھنا میرے اللہ کا کام۔ کیوں بھئی اس برکت کو سمیٹو گے؟
سارے اٹھو گے انشاءاللہ. دائیں ہاتھ کھڑا کرو، سحری کو اٹھنا انشاءاللہ. ایسا اگر میں یہ کہوں تو مزہ آئے گا. میری غریب جماعت ہے اور سارے جلسے کرانے والے غریب، ہمیں بلانے والے غریب، یہ آنے والے غریب. کوئی کوٹھی والا، بنگلے والا، بڑی گاڑی والا، میر، بھتار، سردار کوئی نہیں بیٹھا. غریبوں تمہیں مبارک ہو. دین آیا غریبوں میں ہے. دین قرآن کو سینے سے غریبوں نے لگا ہے اور رمضان کو بھی غریبوں نے رونق بخشی. سنو، سحری کے وقت اٹھنے میں برکت ہے. میں سنا نہیں رہا، میں کچھ دکھا رہا ہوں. سحری کے اٹھنے میں برکت ہے، وضو کرنے میں برکت ہے، قیام اللیل نوافل تہجد پڑھنے میں برکت ہے، دسترخوان پہ بیٹھنے میں برکت ہے. حاجی کریم بخشان بیٹھے، گھر والے بیٹھ گئے، بچیاں بیٹیاں بیبیاں بیٹھ گئیں، نواسے نواسیاں بیٹھ گئے، پوتے پوتیاں بیٹھ گئے، بچے بوڑھے جوان بیٹھ گئے. یہ لقمے کھا رہے ہیں، نصیب کا دودھ پی رہے ہیں، لسی سے روزہ رکھ رہے ہیں، سادہ مانی دال دلیا کھا رہے ہیں. یہ سارا وقت اتنا قیمتی وقت ہے. این اس وقت اللہ آپ کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ وظیفہ حضور نے بتایا، سرکار نے بتایا. اچھا اور سنو، 3 چیزوں میں برکت، سحری میں برکت. بزرگوں سنو، جوانوں سنو، میرے بچوں سنو. میرے سرکار نے دوسری شے فرمایا، ثرید 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 میں برکت. مجمع سمجھا نہیں ہے کہ سرید کیا ہے؟ اب ادھر دیکھو، میں آپ کو سرید سمجھاؤں کیا ہے. سالن پکایا حسب توفیق، غریب 1 پاؤ گوشت لایا، آدھا کلو لایا، اور توفیق 1 کلو گوشت لایا، ہنڈیا میں ڈالا. جب گوشت گل گیا اس میں پانی زیادہ ڈالو، 2-3 گلاس پانی ڈالو، وہ شوربہ بن گیا، پتلا پتلا سالن ہو گیا. سندھی میں آپ سے کہتے ہو رس بن گیا. اب تو مجھے سلام کرو کہ میں بچے بچے کو بات سمجھا کے اٹھتا ہوں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اس پتلے پتلے سالن کو جو پلیٹ میں پانی تیرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شورا. سمجھ گئے؟ اچھا اب غور کرنا، مولانا بیان بڑے سنے، شاہ کاظمی کا یہ بیان بھی انمول رہے گا. سنو، پتلا پتلا سالن پکاؤ، شوربے والا سالن پکاؤ، رس والا سالن پکاؤ. سنو، اس سالن میں کدو شریف ڈالو، لوکی ڈالو. کدو والا سالن میرے حضور پاک کو پسند تھا. یہ بھی تو سنت ہے، یہ بھی تو سیرت ہے آقا کی. پتہ ہے ہماری عادت کیا بن گئی؟ مچھلی کی روسٹ کرنی ہے، تل کے کھانی ہے. آج تو مچھلی کا لفظ نہ رہا، تل کا لفظ نہ رہا. اب تو جوان جاتا ہے ریسٹورنٹ پہ، ٹانکا لگاتا ہے، فش روسٹ، چکن روسٹ، ران روسٹ، مٹن روسٹ، بیف کڑھائی. اور کڑھائی روسٹ چرگے مرغے کھانے والوں سنو، ایک سید راجو چوہان میں آیا، روسٹ بروسٹ چرگے مرغے فش ران روسٹ. تمہیں مبارک ہو. فقیر سید کہتا ہے رس والا کدو والا سالن کھایا کرو، یہ سالن میرے حضور کو پسند.
اچھا اور بولو، ڈھیر سارا پانی ڈال دیا شوربہ بن گیا۔ حضرت ایک حدیث میں آئی وہ آپ کو سناؤں، ایک پرات ہے بڑا برتن ہے، جس بڑے تھال میں نا 5-8 بندے کٹھے چاول کھاتے ہو، اس تھال کو کیا کہتے ہو آپ؟ تھال کہتے ہو، تھال کہتے ہو۔ ادھر دیکھو، ایک تھال ایک پرات تھی، اس میں سالن تھا، رس زیادہ تھا، شوربہ زیادہ تھا۔ سرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما رہے تھے، میرے محمد عربی کھا رہے تھے۔ سیرت محمدی سنو، کردار محمدی سنو، افکار محمدی سنو، طور طریقے محمد پاک کے سنو۔ پتلا پتلا سالن ہے، بڑا برتن ہے، سرکار آپ تناول فرما رہے، آپ کے کٹھے سندھی میں کہتے ہو گڈ میں ابو بکر صدیق بھی کھا رہے، دونوں تناول فرما رہے۔ اچانک سرکار نے یوں نبوت والے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں اس پرات میں تھال میں رس میں گھمائیں۔ ابو بکر مسکرائے، عرض گزاری یا رسول اللہ، سالن زیادہ پتلا ہے، آپ انگلی گھما کے لگتا ہے اس پتلے سالن میں بوٹی تلاش کر رہے ہو نا۔ سرکار مسکرائے، فرمائے نا نا ابو بکر، میں بوٹی تلاش نہیں کر رہا، میں کدو تلاش کر رہا۔ یہ باز کسی عالم نے آپ کو سنایا ہے؟ بابا یہ سنو، اور روز ایک ہی قصہ سنتے ہو، کچھ نئی باتیں سن لیا کرو۔ رمضان آیا، اللہ کا مہمان آیا، قرآن کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ آیا، غفران کا مہینہ آیا، بخشش کا مہینہ آیا، برکت کا مہینہ آیا، رحمت کا مہینہ آیا، قدر والا مہینہ آیا، عزت والا مہینہ آیا، عظمت والا مہینہ آیا۔ سنو سنو، پتلا پتلا سالن پکا کے اس میں سے شوربہ رس ایک پلیٹ میں نکالو، 2 روٹیاں اٹھاؤ، اس کے پرزے پرزے ٹکڑے ٹکڑے لقمے لقمے کر کے اس پرات والے شوربے رس میں وہ ٹکڑے ڈال کے ہاتھ کی انگلیوں سے یا چمچ سے آپ اس کو حل کر دو۔ یہ لیکویڈ غذا بن گئی، نمکین چوری بن گئی، پتلا پتلا کھانا بن گیا۔ یہ جو شوربے میں روٹی ہے، اس شوربے والی روٹی کو نمکین چوری ہم اپنی زبان میں اور عرب کی زبان میں اس کھانے کو ثرید کہتے ہیں۔ یہ کھانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کھانوں سے زیادہ پسند تھا۔ بلکہ علماء بیٹھے ایک حدیث دیتا ہوں، مزہ آئے گا، سنو۔ فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام۔ بزرگوں فرمان رسول سنو، جوانوں فرمان رسول سنو۔ مولانا محمود احمد چوہان صاحب، ایک دن سرکار نے میری ماں عائشہ کے چہرے پہ نظریں سجائی۔ سیدہ عائشہ طیبہ، عائشہ طاہرہ، عائشہ منزہہ، عائشہ مقدسہ، عائشہ مطہرہ، عائشہ صدیقہ کائنات، عائشہ عفیف کائنات، عائشہ حمیرہ، عائشہ قرآن کی حافظہ، عائشہ میری ماں، عائشہ آپ کی ماں
سیدہ عائشہ تک کے سرکار نے دیکھا، مسکرا کے فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، فرمایا عورتوں میں عورت عائشہ سب سے افضل ہے، کھانوں میں کھانا ثرید سب سے افضل ہے۔ محمد عربی فرماتے ہیں عائشہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں اور ثرید کی لذت کا مقابلہ نہیں۔ او بابا چرغے مرغے سے نکل آؤ، یہ کھانے کھایا کھایا۔ ایک اور بیان دے رہا ہوں، ذرا ادھر دیکھنا یار، کیا یاد کرو گے؟ میرا بیان کچھ کھلا ہے۔ حاجی کریم بخش صاحب سنو، تھوڑا سا آپ نے گوشت لیا، شوربے والا سالن بنایا، اس میں کدو ڈال دیا ہے۔ میری بچیاں سنو، میری بیٹیاں سنو، میری بیویاں سنو، ماہ رمضان آ گیا ہے، شاہ کاظمی بیان کر کے جا رہا ہے، اللہ گواہ وہ دیگچی سالن کے سامنے رکھ کے 5-6 کٹوریاں لے لو، ملتانی سرائکی میں مونگریاں لے لو، سندھی میں کہتے ہو وٹی لے لو، پلیٹ نہیں وٹی لے لو، اس کٹوری میں ایک ایک کدو ڈالو، ہو سکے ایک ایک بوٹی ڈالو، تھوڑا تھوڑا شوربہ ڈالو، 5-6 وٹیاں بنا لو، اور روزے افطار کا وقت ہو، پھر گہری نظر سے دیکھو، میرے قریب کوئی ایسی گھر والی، ایسی بی بی تو نہیں رہتی جس کا گھر والا چلا گیا ہے، جس کا سہاگ اجڑ گیا ہے، جندے سردہ سائی مر گیا ہے، کوئی بیوہ رہتی ہو، قریب میں کوئی یتیم رہتا ہو، کوئی ایسا مزدور جو جہاڑی دار مزدوری پہ گیا مگر اسے مزدوری نہ لگی، خالی واپس آ گیا ہے، کوئی ایسا معذور ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، نابینا ہے، اپاہج ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، یتیم ہے، ضرورت مند ہے، سنو رحمت والا مہینہ آ گیا ہے، وہ جو 5-6 بٹیاں سالن کی بنائی ہیں، غریب کے گھر بھیجو، یتیم کے گھر بھیجو، معذور کے گھر بھیجو، مزدور کے گھر بھیجو، بیوہ کے گھر بھیجو، مستحق کے گھر بھیجو، اللہ گواہ، اللہ گواہ، گوٹ راجو چوہان والو سید کا بیان دل پہ لکھنا، جس گھر میں تیرا پکا سالن پہنچے گا، جب وہ روزہ افطار کریں گے، بسم اللہ کر کے وہ ایک لقمہ جو کھائیں گے، اللہ کی قسم تجھے اپنے روزے کا ثواب بھی ملے گا، اور ان سب روزہ داروں کے روزوں کا پورا پورا ثواب اللہ تجھے بھی نصیب کرے گا۔ کیوں بھی میرے بیان کا فائدہ ہوگا کیا ہوگا؟ عمل کرو گے اس رمضان میں یا اگلے رمضان میں؟ بابا اگلا رمضان کس نے دیکھا؟ مولانا آپ کا نام کیا؟ ہدایت اللہ صاحب بھائی ہیں، بھائی ہدایت اللہ صاحب، اللہ بہت اچھے تعارف کرا دیا نا، ایسے چہروں کا تعارف کرایا کرو کہ چاچو بھی ہیں، استاد بھی ہیں۔ میں نے مولانا ایک بیان کیا تھا شہادت سیدنا امیر حمزہ، وہاں میں نے بولا تھا حضور اپنے چچا کی شہادت پہ رو پڑے، فرمایا اللہ چچا تو باپ ہوتا ہے، چاچا تا ابا ہی ہوتے، آج محمد کا بابا تیرے دین پہ قربان۔ ہائے قاری ہدایت اللہ صاحب، باتیں بہت ہیں، وسعت سارا کم ہے، آپ راجو چوہان والے 20 مہمان بلاتے ہو اور مجھے ٹائم دیتے ہو رات کے 2 بجے کے قریب، تو پھر بیان نہ سننے کا مزہ، پھر بھی ان بچوں کا سلام ہے کہ بڑی محبت میں جاگ رہے ہیں۔ قاری صاحب، قاری ہدایت اللہ صاحب، میں آپ کی نظر ایک اور بات کر رہا ہوں، سنو، اللہ گواہ
سحری کے وقت اٹھنے میں برکت، سحری کے وقت اٹھنے میں برکت، کھانا کھانے میں برکت، روزہ رکھنے میں برکت، اور افطار کے وقت غریبوں کے گھر تک سالن پہنچ گیا، برابر کا ثواب تجھے ملا۔ تو نے سارا دن روزہ رکھا ہے۔ کوئی پوچھتا ہے روزہ ہے؟ جی الحمدللہ روزہ ہے۔ قاری ہدایت اللہ صاحب کو روزہ، مولانا محمود چوہان کو روزہ، محمد اسماعیل شاہ کو روزہ۔ جب رمضان آئے گا ہر کوئی روزہ رکھے گا۔ میرے جوان کو روزہ، میرے بچے کو روزہ، میرے عزیزوں کو روزہ، میری بچیوں کو روزہ، میری بیٹیوں کو روزہ۔ سنو روزے آ گئے، روزے قریباً پہنچے۔ شاہ کاظمی کہتا ہے روزہ 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 راز ہے۔ روزہ، میں نے کہا میں وہ تقریر دے رہا ہوں جو شاید نہ سنی ہو۔ یہ بھی عبادت ہے، بڑا جلسہ ہے۔ شاہ کاظمی آیا، ساؤنڈ لگا ہوا، لائٹنگ کی ہوئی، ریکارڈنگ ہو رہی، مووی بن رہی، ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ رہتی دنیا یاد رکھے گی کہ فلاں تاریخ میں اسماعیل شاہ کاظمی راجو چوہان میں آیا تھا۔ بابا یہ بھی عبادت ہے، مگر یہ عبادت سب کو نظر آتا۔ آپ نے عالم کو کھانا کھلایا، یہ خدمت نظر آتی ہے۔ مولانا نے مجھے محبت میں ہار پہنایا، نظر آتا ہے۔ عمرے پہ کوئی جا رہا، جانا آنا نظر آتا ہے۔ کسی کے گھر میں میں دودھ لسی بھجوا رہا، یہ بھیجنا دینا لینا نظر آتا ہے۔ سنو یار ایک بات ادھر دیکھنا، قاری صاحب، نمازی کی نماز نظر آتی ہے، حاجی کا حج نظر آتا ہے، سخی کی خیرات نظر آتی ہے، قاری کا قرآن پڑھنا پڑھانا نظر آتا ہے۔ یہ مدرسہ چلا رہا ہے، مدرسے کا چلنا نظر آتا ہے۔ مولانا محمود چوہان کہیں سے علماء لایا، گوٹھ والوں کو برادری کو سنایا، یہ نیکی نظر آتی ہے۔ سنو شاہ کاظمی کہتا ہے جو نیکی کسی کو نظر نہیں آتی وہ نیکی روزہ ہے۔ ایک میں لفظ دیا ہے روزہ راز ہے۔ ماشاءاللہ آپ یاد کرنا روزہ۔ اچھا ایک اور دوں، روزہ راز ہے، روزہ پوشیدہ ہے، روزہ مخفی ہے، روزہ چھپا ہوا ہے، روزہ مستور ہے، روزہ مکنون ہے۔ سندھی مانو ایک نکل جائے وہاں جا کے چھپ جائے، آپ کہتے ہو مانو ویو تے لکی۔ کیا ہو گیا؟ کسی کو نظر نہیں، لک گیا، چھپ گیا۔ سنو روزہ لکی عبادت ہے۔ یار اب بھی سبحان اللہ نہیں بولتے ہو؟ اور لاہور سے ایک پنجابی مہمان آئے آپ کے گوٹھ میں آ کے سندھی بولے، پھر بھی سبحان اللہ نہ بولے۔ حضرت میں کوشش کر رہا ہوں کہ بچہ بچہ میری بات کو تہ تک سمجھ لے۔ قاری صاحب جیسے کہتے ہو لکی بھی ہو، چھپ گیا ہے روزہ، وہ لکی، ادھر دیکھنا، وہ لکی عبادت ہے کہ باپ نہیں پہچانتا میرے بیٹے کو روزہ ہے کہ نہیں ہے، ماں چہرے سے فرق نہیں کر سکتی اس بیٹے نے روزہ رکھا اس نے نہ رکھا۔ دوست کو ہاتھ میں ہاتھ دے کے چل رہا ہے، پہچان نہیں سکا کہ آج میرے یار کو، میرے سنگی، میرے سجن، میرے بیلی کو روزہ ہے کہ نہیں۔ سنو ایک سید آیا قرآن پڑھ کے کھول کے بتا رہا ہے روزہ وہ کی عبادت ہے جسے یا بندہ جانے یا پھر اللہ جانے۔ کون جانتا ہے؟ بولو بولو، اللہ کے لیے بولو۔
اچھا پتہ چلا روزہ کس کے لیے ہے؟ اب بولو یا آپ سندھی میں کہتے ہو علاج لائے، علاج لائے، اب تو بولو روزہ کیندے لائے تے جلسہ کیندے لائے، لیکن فرق ہے جلسہ نظر آتا ہے روزہ نظر نہیں آتا، روزہ علاج اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے۔ علماء طلبہ اگر مجھے دعا دو، مولانا چوہان صاحب آپ مجھے دعا دینا، قاری صاحب دعا دینا، یہ جو اللہ جے لائے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے عربی میں اس کو کہتے ہیں للہ۔ عربی دان بیٹھے ہو کیا کہتے ہیں؟ للہ۔ کیا کہتے ہیں؟ للہ۔ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 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 إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له۔ بابا یہ رات کا 1:20 ہو گیا ہے، یہ جتنے بیٹھے ہو نہیں کرتا، سر میں لیکھا نہیں کرتا، لیکن آپ اتنا احساس کرو کہ میرا بیان اول ٹائم کرایا کرو۔ اچھا سنو بھئی 21 ہو گئے، میں یہاں کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ قاری صاحب میں لیکھا نہیں کر رہا کیونکہ میں بول رہا ہوں للہ، یہ سن رہے ہیں للہ۔ ساؤنڈ والا 12 بجے تک پابند تھا، 1:30 بج گئے وہ بھی بیٹھا ہے للہ۔ یہ سارا مدرسہ چل رہا ہے للہ، یعنی اللہ کے لیے۔ میرے بچے رمضان میں جاگیں گے للہ، دن کو روزہ رکھیں گے للہ، افطار کے وقت بیٹھے ہوں گے انتظار کریں گے، آذان سے پہلے لقمہ نہ چکھیں گے للہ، پھر 20 رکعت تراویح پڑھیں گے للہ، پھر باجماعت وتر ادا کریں گے للہ للہ للہ، یعنی اللہ جلائے اللہ کے لیے۔ یہ اتنا اہم مفہوم تھا، اللہ نے قرآن شروع فرمایا بڑے مزے میں فرمایا الحمدللہ۔ الحمدللہ بولو یار، الحمدللہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اچھا ادھر دیکھنا، روزہ دار نے روزہ رکھ لیا، شام ہو گئی، پیاس ہے، بھوک ہے، تھک گیا، ہار گیا، شدید پیاس ہے، ٹینک میں منو من پانی کھڑا ہے، منو من پانی کھڑا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی سر پہ بہا رہا ہے، ٹوٹی چل رہی، نل کا چل رہا، نل چل رہا، ٹیوبویل چل رہا ہے، پانی میں مزے لے رہا ہے، شدید پیاسا ہے، جی چاہتا ہے کہ 5 گلاس پانی پی لے، مگر ایک قطرہ اندر نئی حلق سے اترنے نہیں دیتا۔ اس کا ایمان کہتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اب تو بولو روزہ کیندے لائے؟ للہ ہے نا؟ للہ کی آواز آئی تو مجھے مزہ آیا، میرا اور حوصلہ بڑھا ہے۔ اب میں ایک اور بات کروں آپ کو۔ شاہ کاظمی آیا، آپ کہتے ہو حضرت جی فلاں بیمار ہے دعا کرو، کہتے ہو نا؟
ابھی میں دعا کروں گا تو کچھ دوست مجھے کان میں آ کے کہیں گے فلاں بیمار ہے دعا کرو، فلاں بے اولاد ہے دعا کرو، فلاں ہسپتال میں داخل ہے دعا کرو، فلاں کا بیٹا نہیں ہے دعا کرو، فلاں ناجائز مقدمات میں گر گیا دعا کرو۔ سنو، شاہ کاظمی دعا کرے، مولانا محمود احمد چوہان دعا کرے، قاری ہدایت اللہ دعا کرے، حاجی کریم بخش دعا کرے، دعا کرے، وہ سفید داڑھی والا پگڑی والا چہرے کے نور والا بزرگ دعا کرے۔ سنو سنو، سید کاظمی قرآن لے کے بیٹھا ہے، اللہ گواہ اللہ گواہ، پیر کی دعا، فقیر کی دعا، داڑھی والے کی دعا، مرشد کی دعا، بزرگ کی دعا، شاہ کاظمی کی دعا، ساری دعائیں مولا سنتا ہے، پر قاری صاحب آپ کے حق میں جو مقبول دعا ہے وہ دعا آپ کی اماں کی دعا، ابا کی دعا۔ یہ باز بھی یاد کیا کرو، کبھی ماں کے قدموں میں بیٹھ جایا کر، کہا کہ اماں میرے حق میں دعا کر، بابا میرے حق میں دعا کر۔ مقبول دعا، پسندیدہ دعا ماں کی دعا ہے، بابا کی دعا ہے۔ اور سنو مردوں عورتوں، اگر میری آواز میری بیٹیوں تک پہنچ رہی ہے، میری بیٹیاں یاد رکھنا، کسی مرد و عورت نے جب روزہ رکھ لیا ہے پھر کسی پیر کو جان دی لوڑ نہیں، کسی اللہ والے کو کہو نہ کہو، روزہ رکھ کے آپ اپنے حق میں دعا کرو۔ اللہ وعدہ فرماتے ہیں، مجھے رب ہونے کی قسم میں روزہ دار کی روزے کی حالت میں دعا کو میں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اگر میں یہ کہوں نا تو بڑا مزہ آئے گا میرے بچے کو، آپ کہتے ہو وہ مرشد ہے، او بابا مرشد تیرے لیے دعا کرے، مرشد تے جو لائے دعا گھرے، یہی کہتے ہو نا، تیرے لائے دعا گھرے۔ لیکن شاہ کاظمی کہتا ہے جب تو نے روزہ رکھ لیا ہے، تیری دعا اتنی قبول ہے کہ روزے کی حالت میں تو مرشد بن گیا۔ حضرت صاحب کہہ رہا روزہ رکھو، اپنے لیے مانگو، اپنے لیے مانگو۔ تین دعائیں اللہ کبھی رد نہیں فرماتے، قبول 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 قبول۔ ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم۔ عادل منصف مزاج بادشاہ ایمان والا ہو سربراہ، اس کی دعا قبول ہے۔ کوئی ظلم کرے غریب کی، کوئی نہ سنے مظلوم کی، چیخ نکلے مظلوم کی دعا قبول ہے۔ اور روزہ دار کی دعا قبول ہے، دعا قبول ہے۔ تین چیزوں میں برکت، سحری میں برکت، خرید میں برکت۔ سنو تیسری شے ہے جماعت میں برکت۔ یہ جھنڈے نظر آ رہے ہیں، یہ کس جماعت کے ہیں؟ جن کو پتا ہے بولو، جھنڈے نظر آتے ہیں، جنہیں نظر آتے ہیں وہ بولو، نظر آتے ہیں۔ شاہ کاظمی کہتا ہے جماعت میں برکت، جماعت میں برکت، جماعت میں برکت۔ فجر کی نماز با جماعت، ظہر و عصر مغرب عشاء با جماعت، تراویح 20 رکعت با جماعت۔ تراویح کے بعد امام صاحب پڑھا رہے، 3 وتر رمضان میں پڑھنے ہیں با جماعت۔ اعتکاف میں آ جاؤ، ذکر اذکار با جماعت، درود شریف کی تسبیحات با جماعت، یہ جلسہ با جماعت۔ یہ سارے دینی مذہبی فریضے
جماعت میں اچھے لگتے ہیں اور سیاسی پلیٹ فارم پہ آؤ، جمعیت علماء اسلام کا فارم بھرو، جمعیت کے کارکن بن جاؤ۔ کوئی پوچھے کیوں جمعیت میں شامل ہوا، کہنا سید کاظمی آیا، حدیث سنا گیا تھا، سحری میں برکت، خرید میں برکت، جماعت میں برکت ہے۔ بولو جماعت میں تین چیزوں میں برکت، سحری میں برکت، خرید میں برکت، جماعت میں برکت۔ رمضان کا ہر دن قیمتی ہے، رمضان کی ہر رات قیمتی ہے۔ آخری عشرہ آئے گا، نصیب والوں کو ملے گا۔ اللہ ہمیں نصیب فرما، اللہ میرے ان جوانوں کو نصیب فرما۔ آخری عشرہ میں 5 طاق راتیں ہیں، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب۔ ان 5 طاق راتوں میں کوئی نہ کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ سنو، ایک رات عبادت کرو، ایک رات لجاجت کرو، ایک رات ریاضت کرو، ایک رات آنسو بہاؤ، ایک رات گڑ گڑاؤ، ایک رات رو، ایک رات توبہ کرو، ایک رات مولا کو مناؤ، ایک رات مسجد میں گزارو۔ عشرہ اعتکاف میں 5 راتیں جاگ جاؤ۔ اللہ گواہ، سرکار نے فرمایا پہلی امتوں میں 83 سال 83 برس ایک عابد عبادت کرتا رہے، نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے نہ لیٹے نہ آرام کرے نہ وقفہ کرے۔ 83 سال کے عابد کی ساری عبادت ایک پلے میں رکھ کے امت محمدیہ راجو چوہان کے میرے غریب بچے کی ایک رات کی للہ عبادت ہو، دوسرے پلے میں رکھ دو۔ 83 سال کے عابد کی 83 سال کی محنت کا اجر کم پڑ جائے گا، ایک رات جاگنے کا ثواب بڑھ جائے گا۔ اب کرو میرے ساتھ وعدہ، وہ مہمان جو رحمان نے بھیجا ہے اس کو راضی جو کہتے ہو شاہ جی تو نے برکت کا وظیفہ بتایا، میں پورے کنبے کو سحری کے وقت اٹھاؤں گا، خود بھی اٹھ جاؤں گا۔ وہ دائیں ہاتھ کھڑا کر، سجا ہاتھ کھڑا کر، ارادہ نہیں وعدہ، کیونکہ روزہ ہے فرض۔ روزہ کیا ہے؟ کوئی مستحب نہیں ہے، روزہ ہے فرض۔ ارادہ نہ کرو، وعدہ کرو، روزے کے لیے اٹھو گے، دال دلیا کھا کے روزہ رکھو گے، اور ایک وعدہ اور کرو، میں نے جو للہ بولا ہے روزہ رکھو گے۔ کس کے لیے؟ بولو کس کے لیے؟ اچھا نظر جو نہیں آتا، وہ میں نے سندھی کا ایک جملہ کیا کہ لکی عبادت ہے، قاری صاحب نظر جو نہیں آتا یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ادھر دیکھو، بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ جوان بچے بیٹھے ہو، چونکہ روزہ اللہ کے لیے ہے، اسی لیے روز محشر اللہ فرمائیں گے فرشتوں حجاب ہٹاؤ، سارے پردے اٹھاؤ، روزہ میرے لیے تھا، میں اللہ روزے کے بدلے میں روزہ داروں کو میں اللہ اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ تمہارے گوٹھ میں ایک سید آیا، سیلفی لیتے ہو، موبائل میں تصویر بناتے ہو، یادداشت رکھتے ہو، عالم دین کے چہرے میں تمہیں نور نظر آتا ہے۔ رضاکار میرا ایک دن کا واقف نہیں، سفید بال ہیں مجھے نور نظر آ رہا ہے۔ حاجی کریم بخش صاحب میرے رشتہ دار نہیں ہیں، یہ سفید بالوں سے میں حیا کرتا ہوں، مجھے نور نظر آتا ہے۔ قاری ہدایت اللہ چہرے پہ سنت کا نور نظر آتا ہے۔ شاہ کاظمی کے چہرے پہ تمہیں سنت رسول کا نور نظر آتا ہے۔ اے بابا یہ تو مخلوق کا جمال ہے، کیا مزہ ہوگا روزے رکھ کے جب تم وہاں دیکھو گے جو اللہ کا جمال ہوگا۔
جب بندہ اللہ کا دیدار کرے گا نا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے یاد رکھنا، کس کا دیدار؟ بولو کس کا؟ کبھی اللہ نے موقع دیا مجھے یاد دلانا واقعہ سیدنا یوسف علیہ السلام میں سناؤں گا۔ سامنے یوسف حسین کا چہرہ تھا، انگلیاں کٹتی رہی، وہ سیب کاٹنے لگی، چھریاں چلی، انگلیاں کٹ گئی، پتہ نہ چلا کہ یوسف کا جمال تھا۔ وہ یوسف ہی سونا ہے، میرا محمد پاک سب نالو سونا ہے، وہ اللہ کتنا سونا ہے جس نے جہان نو سونا بنایا ہے۔ کیوں بھئی اللہ کا دیدار لوگے؟ اب سجاد کھڑا کرو، دعا کرو، روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ، تراویح پڑھنی ہے انشاءاللہ، قرآن سننا ہے انشاءاللہ، اور غریبوں کے گھر میں سالن روٹی بھجوانی ہے۔ پنجاب میں یہ جو افطار پارٹیوں کا رواج ہے یہاں بھی شاید ہوگا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا افطار پارٹیاں نہ کرو، مہنگائی کا دور ہے، اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے چپ کر کے آٹے کا تھیلا لو، کسی بیوہ کے گھر میں پہنچا دو، کسی یتیم کے گھر گھی کی تھیلی پہنچا دو۔ افطار میں شاید وہ ثواب نہ ملے گا جو لک لکا کے چھپ چھپا کے ایک تھیلی راشن غریب کے گھر جائے گا، یہ جائے گا للہ۔ یہ کیوں جائے گا؟ اللہ کے لیے جائے گا۔ تو کیوں بھئی میرے بیان کا آج یہ فائدہ ہوگا، پورے رمضان کو ہمت میں گزارو گے، ہر رات کو نئے نویلے ہو کے عبادت کرو گے، مسجد آباد کرو گے۔ آخری جملہ سنو، جہاں اللہ نے رمضان شریف کا ذکر فرمایا، علماء بیٹھے ہیں، آیت رمضان کی ختم ہوئی، اگلی آیت میں اللہ نے دعا کا ذکر فرمایا۔ کس شے کا؟ بولو۔ دعا مغز عبادت کا، دعا مکھن ہے، دعا خلاصہ ہے، دعا ہی نتیجہ ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ زِینَةٌ وَزِینَةُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاء۔ 2:45 بج رہے ہیں، راجو چوہان والا جب دعا کرے گا، دعا میں اللہ جھولیاں بھر دے گا، دعا میں اللہ دکھڑے دور کرتا ہے، دعا میں کل بیماروں کو شفا ملتی ہے، دعا میں میرے بچوں کے رزق میں برکت آتی ہے، دعا میں من کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ دعا مغز عبادت کا۔ ایک وعدہ کرو، روزے کی حالت میں روزہ رکھ کے اپنے لیے بھی دعا کرو گے، میرے لیے بھی دعا کرو گے، گوٹھ کے لیے بھی دعا کرو گے، جو گزر گئے ان کے لیے دعا کرو، جو نسلیں آنے والی ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو گے انشاءاللہ۔ اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، ہر جا حاضر و ناظر ہے اللہ۔ بولو لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 2 منٹ بعد انشاءاللہ اختتامی دعا ہوا چاہتی ہے۔ میرے سفر میں عزیز سید ذوالقرنین آیا، لاہور کہاں، پھر سکھر اور راجو چوہان کہاں، جو میرے ساتھ آیا وہ آپ کا مہمان ہے، نعت بھی سنو گے، جاتے جاتے سخاوت سے خدمت بھی کرو گے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سید ذوالقرنین کے فوراً بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ میری التجا ہے آپ کی محنت اللہ قبول فرمائے۔